أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس کائنات میں اللہ پاک کی وہ واحد ذات ہے جس کی قدرت کامل ہے، جس کی بادشاہت کامل ہے، جس کے تصرفات کامل ہیں، اور ایسی عظیم اور ایسی عجیب قدرت اللہ کے پاس ہے کہ آسمان سے بارش سے ایک جیسا پانی برستا ہے، اس میں فرق نہیں، لیکن اس پانی کے ایک مادے سے جو دریا ہے، سمندر ہے، تالاب ہے، حوض ہے، جب وہ بنتے ہیں اور بھرتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ایک کا پانی کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے. پھر بات ہوئی ہر قسم کے دریا میں، سمندر میں اللہ نے مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں، تم اس کو پکڑ کے اور اس کے تازہ گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو. انہی دریاؤں میں، سمندروں میں اللہ پاک نے موتیاں پیدا فرمائی ہیں جو تم پہنتے ہو. انہی دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے سے بڑے بڑے بحری جہاز، کشتیاں سفر کرتی ہیں، اور انسان کے رزق کے بہت سارے مواقع انہی کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کو اور اپنے غیر اللہ کی کمزوری کو بیان فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے یولج اللیل فی النہار، وہی ذات ہے جو داخل کرتی ہے رات کو دن میں، اور جو داخل کرتی ہے دن کو رات میں. دیکھیں، دن تھا اور اس دن پر رات کی چادر آ گئی، ابھی رات ہو گئی. جیسے ہی صبح کا وقت ہوگا اس رات پر دن غالب آ جائے گا. یہ تبدیلی کون کر رہا ہے کہ رات میں دن اور دن میں رات داخل ہو رہی ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی ذات نے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی. اب سورج کے نکلنے کی، چاند کے نکلنے کی، پھر سورج کے ڈوبنے کی، چاند کے ڈوبنے کی ایک ترتیب ہے، یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. کل یجری لاجل مسمی، سورج اور چاند میں سے ہر ایک گردش کر رہا ہے ایک وقت مقرر تک. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تم سب کا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ چھلکے کے برابر بھی قدرت نہیں رکھتے. چھلکا، قطمیر اس چھلکے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گھٹلی پر ہوتا ہے. کھجور کی گھٹلی اگر آپ نے دیکھی ہو نا، اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، ہلکا سا. اللہ پاک نے فرمایا اس چھلکے کے برابر بھی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ قدرت نہیں رکھتے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ تو مٹی کے، پتھر کے، لکڑیوں کے بنے ہوئے بت ہیں، مورتیاں ہیں، چیزیں نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض سن بھی لیں تو مستجابوا لکم، تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شریک کرنے سے، کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ شریک کریں، یہ خود ان کا اپنا دل کا ایک ذوق اور ان کی خواہش تھی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں اس خبیر ذات کی طرح اور کوئی کھل کھل کے نہیں بتائے گا۔ تو اللہ کی کریم ذات ہے جس نے تمہیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی کہ جن سہاروں کے پیچھے اور جن واسطوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ بالکل ناقص اور عاجز اور کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ اپنی ذات کی قدرت کا احساس دلایا اور اپنے غیر کی کمزوری کا احساس دلایا۔ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، یہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، پھر دن جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، گرمیوں کا موسم ختم ہوا، سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ اس تغیر کو، اس تبدیلی کو، اس آنے جانے کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے ہم تیاری بھی کرتے ہیں۔ اب سردی آ رہی ہے تو موزے نکل آئیں گے، سویٹر نکل آئیں گے، گرم ٹوپیاں نکل آئیں گی، انسان اس کے اسباب کرے گا کہ بھئی اب سردیاں آ رہی، موسم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہ سوچ اور احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ سردی کا موسم لانے والی ذات کون سی؟ اللہ پاک کی طرف تو نگاہ نہیں جا رہی ایک لمحے کے لیے بھی، تو اللہ کی ذات کی حقیقت دل میں بڑھ نہیں رہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک بار بار ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ بھئی تم غور تو کرو، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، صبح نکلتے ہو بھئی سورج نکل آیا، رات کو بھئی چاند نکل آیا، یہ کون سی ذات ہے، کون سی طاقت ہے کہ ہر چیز اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی ہے اور بالکل حاضر باش کام کر رہی ہے۔ کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا ہو کہ جی میں تو نہیں نکل رہا ہوں، آج تو مجھے آرام کا موقع دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ چاند نے نہیں کہا کہ جی اتنے سال ہو گئے ڈیوٹی دیتے ہوئے اور یہ پوری انسانیت کچھ نہ کچھ آرام کرتی ہے، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ فیسلٹیز دی جائے اور ہم جا کے آرام کر لیں۔ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کی سرتابی نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ ان چیزوں کو انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو مزید اللہ پاک کی ذات کا قرب اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ ساری چیزیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن آج انسان اس کی طرف پہلے بھاگتا ہے، اس سے جا کے اپنے لیے فریاد رسی کرتا ہے، جس کو اللہ کا غیر کہتے ہیں، غیر اللہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی تشبیہ دی کہ مجھے چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو اس دنیا میں، لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی وہ تشبیہ کا انداز بھی دیکھیں، بات ایک کھجور سے دی، ایک پھل سے، ایک چھوٹا سا دانہ ہے، پھر کھجور بھی نہیں، پھر کھجور کے اندر اس کی گٹلی، پھر وہ گٹلی بھی نہیں، اس گٹلی پر چڑھا ہوا ہلکا سا باریک سا جو چھلکا ہوتا ہے۔ جب انسان کھجور کھاتا ہے تو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ چھلکا بھی کھا لیا یا رہ گیا، کیا ہوا، اتنا کمزور ہے وہ۔ فرمایا میری ذات کو چھوڑ کر جن سے تم جا کے مدد مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ اس گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، بے بس ہے، بے اختیار ہے۔ کیوں؟ بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کو مشرکین نے مدد کے لیے پکارا کہ جو بے جان ہیں، مثلا مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے، نعوذ باللہ، انہوں نے بت بنا لیے، مورتیاں بنا لی اور مجسمے بنا لیے، اور پھر ان کو پکارنے لگ گئے، جا کے ان کے سامنے
جو ہے چڑھاوے چڑھائے، ان کے سامنے جا کے منتیں مانی، ان کے سامنے جا کے نظر و نیاز کیا، تو یہ چیزیں تو بالکل بے حیثیت ہو گئی اور بیکار ہو گئی، اس لیے کہ وہ تمہاری سن ہی نہیں رہے تو بے جان ہے۔ دوسری چیزیں وہ ہیں کہ جو جاندار ہے، بہت سارے طبقات دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے فرشتوں کو، کسی نے انبیاء کو، کسی نے اولیاء کو، فلاں کو ان کو وہ اختیارات دیے جو اللہ کے اختیار ہیں، اور ان کو اسی طرح مدد کے لیے پکارنے لگ گئے جیسے اللہ کو پکارتے ہیں، بلکہ اللہ کو بھول کر اللہ کے غیر کی طرف زیادہ دوڑنے لگ گئے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر بالفرض وہ سنتے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سنتے ہیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارا کام تو نہیں کر سکتے۔ آج جو ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ لوگ نعوذ باللہ کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے، اس کے مزار پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں کہے کہ آپ میری سن لیں، آپ میرا کام بنا دیں، آپ میری بگڑی بنا دیں، آپ مجھے خالی نہ بھیجیں، یہ جائز ہے دوست؟ وہ کیسے کرے گا؟ وہ جو صاحب قبر ہے جہاں یہ گیا، اس نے ساری زندگی اللہ سے تعلق رکھا، اس نے ساری زندگی مخلوق کو اللہ سے جوڑا، اس نے ساری زندگی توحید کی محنت اور دعوت دی۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو ہستیاں، جو حضرات، جو اولیاء اللہ، جو اللہ کے محبوبین داعی الی التوحید تھے، داعی الی اللہ تھے، ہم نے انہی کی قبروں کو، مزارات کو جا کے شرک کے مراکز بنا لی، اور الامان والحفیظ وہاں جا کے وہ کچھ کرتے ہیں کہ شاید اس کو دیکھنے کے بعد مشرکین کہیں کہ جی ہم میں اور آپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ہم بالکل قریب لوگ ہیں، وہی کچھ ہم کرتے ہیں، جا کے وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کے ہم لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی، کیوں؟ اللہ کی ذات پر یقین کم ہوا تو اللہ کے غیر پر یقین مضبوط ہو گیا، وہاں جا کر اپنی مرادیں پیش کر رہے ہیں، کوئی وہاں تحریریں لکھ کر ڈال دیتا ہے، کوئی وہاں دیواروں پہ لکھ کر، ایسے عجیب و غریب قصے ہیں دوستوں کے لطائف سے کم نہیں ہے، لطائف سے۔ ہم تو بہت گئے نا اللہ والوں کے قبور پر، مزارات پر، انبیاء کے بھی، صحابہ کے بھی، اہل اللہ کے بھی، جتنے مزارات کی زیارت ہم نے کی شاید اور کسی نے نہیں کی ہوگی دوست، دنیا جہاں کے اندر، اس میں شک نہیں ہے۔ اور ایسی چیزوں کو دیکھا ہے کہ اگر اس کے لیے باقاعدہ مجلس لگائیں تو گھنٹوں لگ جائے۔ کیا عجیب و غریب کہانیاں ہیں دوست، دیواروں پر، وہاں کے درختوں پر اور وہاں کی جالیوں پر جو کچھ تحریرات لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، بعض بڑی عجیب۔ ہم نیو دہلی کے سفر پہ تھے ہندوستان کے اندر، وہاں جو جامع مسجد دہلی ہے، جو بڑی مسجد ہے مرکزی، اس کی سیڑھیوں پہ آ کے ایک مزار ہے، حضرت سرمد بڑے مشہور بزرگ گزرے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کا مزار ہے بالکل جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں میں۔ تو ہم گئے، خیر وہاں جیسے قبور پر حاضری کا جو سنت طریقہ ہے، انسان اس نیت سے جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعا مانگے گا وہاں پر جا کر۔ تو خیر ہم گئے وہاں پر، ایک جالیاں بنا کر حضرت کی قبر کو بند کیا گیا، تو ہم اس میں گئے اندر، تو جالیوں کے ساتھ مختلف کاغذات لٹکے ہوئے تھے، جیسے ہوتا ہے نا تحریریں لٹکی ہوئی، اس میں کسی خاتون نے اپنی بہو کی شکایت لکھی تھی، ایک ساس نے اپنے بہو کی شکایت لکھی ہوئی تھی، اور حضرت کی قبر پہ جیسے ایک شکایت نہیں ہوتی عدالت یا جج میں جا کے کہ جی حضرت، اور اس بہو کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس نے ناک میں دم کر دیا ہے، میرے بیٹے کو پاگل بنا دیا ہے، آپ ایسا کچھ کر دے کہ وہ اس کا منہ بند ہو جائے، اس کی زبان پہ تالا لگ جائے۔ اب یہ تماشے ہیں، یہ ہم دیکھ کے آئے ہیں دوست۔
اور بھی بہت کچھ ہے. یہ مسلمان کر رہا ہے کہ وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے کہ ایک نارمل آدمی اس کو دیکھ لے سن لے تو وہ کہے گا بھائی آپ کو ذرا تھوڑا مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے, کچھ ڈاکٹر دماغی ڈاکٹر سے علاج کروائیں آپ. یہ معاملات آج ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گئے. قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ ایسوں کو پکارنے لگ گئے ہو جو تمہاری سن نہیں سکتے. اگر بالفرض سن لے چلے تمہارے کام نہیں آ سکتے, وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ اگر چلو تصور کر لیا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آزمانے کے لیے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں, کرنے والی ذات تو اللہ کی, اللہ آزماتے ہیں بندے کو کہ اب یہ کیا کرتا ہے. تو جب وہ کام ہوا تو پھر دل دماغ میں آیا کہ جی وہاں گئے تھے نا, کام بنا دیا, جی کام ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا تو یہ اولیاء اللہ, یہ نیک لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا, انہوں نے خود یہ جرم اور ظلم کیا ہے, آپ ان کو پکڑ لیں. تو یہ سوچنا بجائے اس کے کہ قیامت کے دن تو شیخ میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جائیں, وہ جنت نہیں لے جائیں گے. شیخ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ انہوں نے آپ والے اختیارات مجھے دیے, یہ ظلم انہوں نے کیا ہے, میری تعلیمات یہ نہیں تھی, انہوں نے کیا. یوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت کے دن وہ بزرگ و اولیاء اللہ تمہاری شرکیہ حرکتوں سے برات کا اظہار کریں گے کہ یہ میرے نہیں ہیں, پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, عقیدے کی حفاظت, عقیدے کی مضبوطی کی بہت بڑی ضرورت ہے آج. اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. ہمارے پاس تو طریقہ ہے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت کیوں سکھائی, صلاۃ الحاجت کی دعا کیوں سکھائی, دعا کی ترغیب کیوں دی, صدقے کی ترغیب کیوں دی, ذکر تسبیحات کی ترغیب کیوں دی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی مصیبت سے اور پریشانیوں سے نکالنے والی. وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی, ان الٹی سیدھی حرکتوں میں لگ. یہ فتنے ہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.